سور کا گوشت کھانا حرام ہے یا حلال ہے، اسی قسم کے سوال آج ڈاکٹر صاحب سے کیے گئے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کی مکمل وضاحت فرمائے گا۔ آئیے یہ ویڈیو سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل پر نیا ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو سن لیتے ہیں۔ کے شعبے سے سوال کیا جائے مائک نمبر 4 پر۔ Good evening, I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament it was said that we do not eat pork, but the New Testament Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there. بہن نے سوال کیا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہا کہ سب کھانا آپ کھا سکتے۔ یہ ہے بائبل۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے بائبل میں کہاں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ سب کھانا جائز ہے۔ There is something like a red letter Bible, sister. ایک ریڈ لیٹر بائبل ہے جس کا مطلب جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے وہ ریڈ انک میں لکھا ہے، لال رنگ سے لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ ریڈ لیٹر بائبل لیں گے اور تحقیق کریں گے، بہت کم چیز ریڈ میں لکھی ہے بائبل میں۔ ریڈ مطلب عیسائی کے اسکالرز کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بلیک میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ جو سسٹر ذکر کر رہی ہے وہ کر رہی ہے سینٹ پیٹر کے بارے میں، ناٹ جیزس کرائسٹ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ سب کچھ کھاؤ۔ ایک خواب آتا ہے پیٹر کو، اس خواب میں اس نے دیکھا کہ سور کھانا اچھی بات ہے، اس نے سور کھانا صحیح ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 تک، Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy, but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں think not that I have come to destroy the law of the prophets. میں نہیں آیا ہوں پہلے شریعت کو توڑنے کے لیے، نشٹ کرنے کے لیے، لیکن میں آیا ہوں اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ ایک بھی نقطہ پرانی شریعت کا چھوڑتے ہیں تو آپ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ even if you break one jot or tittle, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ, peace be upon him. ایک بھی چیز جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہے اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو جنت میں جائیں گے نہیں۔ وہ تو سینٹ پال اور باقی لوگ آئے اور پھر بدلنے کی کوشش کی۔ Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ وضاحت فرما رہے ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو ویڈیو بڑی ہی اچھی ہے تو اس کو آگے بھی آپ سن کے جائیں تاکہ آپ کا یہ کویسچن کلیئر ہو جائے۔ Only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, not of Saint Paul. ہمیں ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا، سینٹ پال کا نہیں۔ عیسائیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، پولینٹی کے بارے میں نہیں۔ سسٹر، اگر آپ کو اچھا عیسائی بننا ہے تو آپ کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کھائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کے پہلے آپ کو عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی، ماننا چاہیے آخری پیغمبر میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو اچھی بات سمجھائیں گے۔
You have to believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. Isa alayhi salam ने कभी भी खुदा बनने का दावा नहीं किया, खुदाई का दावा नहीं किया. वो अल्लाह सुब्हाना व ताला के एक पैगंबर थे, अजीम पैगंबर थे. और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान में लिखा है सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यमा तदू फलुल अस्माउल हुस्ना. आप चाहे पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला के अच्छे नाम हैं, खूबसूरत नाम हैं. और ये अल्फाज अल्लाह के सबसे खूबसूरत नाम हैं, अच्छे नाम हैं. कई जगह लिखा है कुरान मजीद में. सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह अल हशर सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला के बहुत अच्छे नाम हैं, खूबसूरत नाम हैं. और कुरान मजीद में 99 सिफत है अल्लाह ताला की, 99 नाम हैं. मिसाल के तौर पे अर रहमान, अर रहीम, अल हकीम, अल खालिक, 99. और सबसे ऊंचा अल्लाह. हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना क्यों पसंद करते? क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह, इसे तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता जिस तरीके से बाकी जबानों के अल्फाज है. हम अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ गॉड. जी दोस्तों, डॉक्टर साहब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ और अल्लाह ताला की तौहीद के मुतल्लिक़ और ईसाईयत के मज़हब के मुतल्लिक़ वज़ाहती बयान फरमा रहे हैं. तो आप जो आगे इसका बयान रहता है उसको भी सुन के जाएं ताकि आपको इसकी मुतल्लिक़ पूरी वज़ाहत हो जाए. क्योंकि गॉड को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है. मिसाल के तौर पे गॉड को अगर हम एस जोड़ते हैं हो जाता है गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड. अल्लाह का कोई प्लूरल नहीं, कोई जमा नहीं. कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है. जब हम गॉड को एस एस जोड़ते हैं तो हो जाता है गॉडेस, फीमेल गॉड, मुअन्नस खुदा. इस्लाम में अल्लाह का कोई जिन्स नहीं, ना मुअन्नस ना मुज़क्कर. जब हम गॉड को जोड़ते हैं फादर हो जाता है गॉड फादर. इस्लाम में अल्लाह फादर या अल्लाह पिता, अल्लाह अब्बा नहीं है. जब हम गॉड को मदर जोड़ते हैं हो जाता है गॉड मदर. इस्लाम में अल्लाह मदर, अल्लाह अम्मी या अल्लाह माता जैसी चीज नहीं है. इसीलिए हम पसंद करते हैं अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारने. लेकिन जितने भी बाकी जबानों में तर्जुमा हो चुका है इसका, इसे तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है. मिसाल के तौर पे देव हो जाता है देवी, देवता, खुदा, खुदाओ. इसे तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है. ईश्वर हो जाता है परमेश्वर. इसीलिए हम पसंद करते हैं अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना. और ये नाम अल्लाह सारे अहम मज़ाहिब के किताबों में मौजूद है. जितने भी अहम मज़ाहिब हैं दुनिया में, उनके किताबों का मुताला करेंगे, कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हाना व ताला का नाम मौजूद है. और अल्लाह का नाम बाइबल में भी मौजूद है. अगर आप पढ़ेंगे न्यू टेस्टामेंट, माशाअल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34, और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 में वर्स नंबर 46 कि जब ईसा अलैहि सलाम सूली पे चढ़ाए गए थे, वो कहते हैं एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी. हिब्रू कोटेशन है, एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी, जिसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में ओ गॉड व्हाई हैज दाउ फोरसेकन मी. ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है. जब हम तर्जुमा करते हैं एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी का अंग्रेजी में ओ गॉड व्हाई हैज दाउ फोरसेकन मी, ये मिलता जुलता नहीं है. हिंदी या उर्दू में ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है.
لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں اللہ لما سبقتنی کا ہو جاتا ہے اللہ اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہے, سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ, عربی میں کہتے ہیں اللہ, ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے, چاہے انگریزی میں ہو, ہندی میں, اردو میں ہو, آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34, اس کا اوریجنل ہبرو میں ذکر ہے. اللہ اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے, چاہے وہ انگریزی بائبل ہو, ہندی بائبل ہو, اردو ہو, مراٹھی ہو. اللہ اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me, یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو, لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا. یہ تھا پہلا رکن. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ, ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے, مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس. بڑے ہی زبردست انداز کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے سامنے گفتگو فرما رہے ہیں. آج کی ویڈیو تھوڑی سی تفصیلی تھی لیکن بڑی ہی قابل قدر ویڈیو تھی, تو باقی تھوڑی سی آگے رہتی ہے, اس کو بھی آپ سن کے جائیں. یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. کیونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90, جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, نشے والی چیز شراب اور جوا, والانصاب والازلام, بت پرستی اور فال کھولنا, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کی حرکت ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون, آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, بت پرستی مت کرو, فال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے, جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں میں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو, کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے. لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے, آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس, آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ, میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں, عجیب لگتا ہے. تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے, نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے. صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح. جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے, لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں, اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں,
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے. اور اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے 3 بار کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھے ایمان کے لیے، اچھے سول کے لیے 5 ٹائم 5 وقت صلاح ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ. جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے، طوٰ کی وادی ہے، آپ اپنے جوتے نکالو. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لکھا ہوا ہے بائبل میں بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں. God tells to Moses, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground. آپ نزدیک مت آؤ، آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے. اس کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں. Draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground. نزدیک مت آؤ، اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے. اسی لیے صلاح. جی دوستو خوش آمدید. آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں مشہور نازل ہوئی ہیں، انجیل، تورات، زبور، قرآن مجید. قرآن مجید آنے سے پہلے یہ جو تینوں کتابوں تھے جن پیغمبر پر بھی نازل ہوتی تھی، ان کی امتیں انہی پر کتابوں پر عمل کرتی، وہ راہ ہدایت پاتی تھی. لیکن جب سے قرآن مجید آیا ہے یہ کتابیں برحق ہونے کے باوجود بھی منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں لوگوں نے ایسی چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر دی ہیں، کیونکہ ان کی حقیقت کو بدلا گیا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں جو بھی راہ ہدایت چاہتا ہے تو ان کے لیے قرآن مجید بیسٹ کتاب ہے. اس پر عمل کر کے وہ اپنی راہ ہدایت پر چل سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی کتابیں اس کا ایک لفظ کے نقطہ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس کو کوئی بندہ بھی قیامت تک تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے یہ کتاب قیامت تک چلتی رہے گی اور یہ دنیا بے نظیر کتاب ہے، اس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اور جو لوگ بھی راہ ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، جس مذاہب کے بھی لوگ ہیں، جب تک وہ قرآن مجید پر عمل نہیں کریں گے اسی وقت تک ہدایت پر نہیں چل سکیں گے. تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اس طرح اور بھی ویڈیوز ڈاکٹر صاحب کی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھ لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی اپنے طرف سے آپ کے بات ذہن میں آ رہی ہیں تو کمنٹ میں لکھ دیا کرو، انشاءاللہ امپروو کر دوں گا. ملتے ہیں کسی یونیک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.